سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے ٹیکس نظام میں اصلاحات پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے بشام حملے کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے ضم شدہ قبائلی اضلاع میں پولیس کے لیے گاڑیوں اور سیکورٹی آلات کی خریداری کے لیے 7 ارب 60 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ پنجاب حکومت نے پیر سے صوبے بھر میں بچوں کے لیے حفاظتی ٹیکوں کی خصوصی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر جموں شاہراہ پر ایک مسافر گاڑی گہری کھائی میں گرنے سے 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اسمگلنگ، بجلی اور ٹیکس چوری اور دوسری خامیوں پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اسمگلنگ کے خاتمے کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کے دوران کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور مسلح افواج سمیت تمام اداروں کو ریونیو، بجلی اور گیس کے شعبوں میں نقائص کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت کے نتیجے میں ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نگران حکومت کے دوران بجلی کے شعبے میں 58 ارب روپے کی وصولی کی گئی، جبکہ اسمگلنگ میں بھی کمی آئی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر عزم مضبوط ہو تو ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکس نظام میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج صبح پاکستان اسٹاک ایکسچینج کراچی میں گھنٹی بجا کر کاروباری سرگرمیوں کا آغاز کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ٹیکس نظام میں نقائص دور کرنے اور ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کرنے کے لیے وزارت قانون اور FBR کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت ادارہ جاتی اصلاحات جاری رکھنے کے لیے مختصر اور درمیانی مدت کی 2 نکاتی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ FBR میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے آغاز، شفافیت کو یقینی بنانے اور ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے اس کے طریقہ کار کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے اصلاحات کی گئی ہیں۔ معاشی ترقی میں نجی شعبے کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیز رفتار اقتصادی ترقی میں سرمائے کی منڈی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت متعلقہ محکموں کے تعاون سے اقتصادی شرح نمو کے لیے سازگار ماحول تیار کرے گی۔ حکومت مارکیٹ کی استعداد کار اور شفافیت میں اضافے اور سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے سرمائے کی منڈی پر زیادہ توجہ دے گی۔ وزیر خزانہ نے چینی سرمایہ کاری اور شراکت داری کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور چین کے اسٹاک ایکسچینج کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ بعد میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت نے پہلے ہی 12 ارب روپے کا رمضان پیکیج دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے زر مبادلہ میں اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ ماہ یہ سرپلس میں تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بشام دہشت گرد حملے کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں چینی سفارت خانے میں چین سے آئی ہوئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر داخلہ نے چینی ٹیم کو واقعے کی تحقیقات میں اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر چینی شہریوں کی حفاظت اور امن و امان کی مجموعی صورتحال کے امور پر بھی زیر بحث آئے۔ وزیر داخلہ نے چینی سفیر سے بھی ملاقات کی اور انہیں بشام واقعے کی تحقیقات پر پیش رفت کے بارے میں بتایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے فرنٹیئر کانسٹیبلری سمیت قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں کی لازوال قربانیوں کو سراہا ہے۔
انہوں نے فرنٹیئر کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پشاور کے دورے کے موقع پر فرنٹیئر کانسٹیبلری کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے معاشرے سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اس سے قبل وفاقی وزیر نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شجر کاری مہم کے تحت ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے لان میں پودا لگایا۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے ضم شدہ قبائلی اضلاع کی پولیس کے لیے گاڑیوں اور سیکورٹی آلات کی خریداری کے لیے 7 ارب 60 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری آج پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی صدارت میں کابینہ کے اجلاس کے دوران دی گئی۔ صوبائی کابینہ نے صوبے کے مستحق افراد کے لیے 10,000 روپے نقد فی خاندان عید پیکج کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں پاکستان ڈیجیٹل سٹی کے قیام کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور خصوصی ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان میں نوجوانوں کے لیے ایک کنونشن کا اہتمام کیا۔ کنونشن میں قیام پاکستان کے لیے دی گئی قربانیوں، نظریہ پاکستان کی اہمیت اور قومی ترقی میں نوجوانوں کے کردار کو اجاگر کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے پاک فوج کے ان اقدامات خصوصاً قدرتی وسائل، زرعی ترقی اور خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے میں اس کے کردار کی تعریف کی۔ متعلقہ حکومتی اداروں کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں ایک ہفتے سے جاری کارروائیوں میں 18 میٹرک ٹن سے زائد کھاد، 26 میٹرک ٹن سے زیادہ چینی، سگریٹ کے 288 پیکٹ، 962 کپڑے کے تھیلے اور ایرانی تیل برآمد کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے پیر سے صوبے بھر میں خصوصی مہم کا آغاز کا اعلان کیا ہے۔ آج ایک بیان میں صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ صوبے کی تمام 3,572 یونین کونسلز اس مہم میں حصہ لیں گی۔ سندھ حکومت نے بہبود تعلیم فنڈ کے تحت 3,157 وظائف کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری سندھ کے وزیر تعلیم سید سردار شاہ کے زیر صدارت کراچی میں ایک اجلاس میں دی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سردار شاہ نے کہا کہ وظائف دینے کا مقصد مستحق اور ضرورت مند طلباء کی مدد کرنا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں زراعت اور شعبہ حیوانات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے گرین کارپوریٹ انیشیٹو اور گرین لائف سٹاک انیشیٹو کے ذریعے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ ان اقدامات کا مقصد زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے پیداوار میں اضافہ کرنا ہے، جو پاکستان میں تحفظ خوراک کے لیے ناگزیر ہے۔ گلگت بلتستان میں ضلع خارمنگ کے دور افتادہ گاؤں گامبا پری میں پاک فوج نے ایک روزہ مفت طبی کیمپ کا اہتمام کیا۔ پاک فوج نے کیمپ میں خواتین اور بچوں سمیت تقریباً 750 مریضوں کو طبی معاونت فراہم کی۔ کیمپ میں مریضوں کی طبی معائنہ بھی کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر جموں شاہراہ پر ایک مسافر گاڑی گہری کھائی میں گرنے سے 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بدقسمت گاڑی کو حادثہ گزشتہ شب پیش آیا جب وہ ضلع رام بن میں بیٹری چشمہ کے قریب ایک گہری کھائی میں جا گری۔ بھارت میں مسلمان رہنما اور قانون ساز اسمبلی کے سابق رکن مختار انصاری دوران قید انتقال کر گئے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ان کی وفات کے بعد اتر پردیش میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل منگل کے روز مرحوم کے بھائی افضل انصاری کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مختار انصاری کو کھانے میں زہر دیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں بس کے ایک حادثے میں 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بس میں 40 مسافر سوار تھے۔ بس کھائی میں گرنے سے 45 مسافر موقع پر جان کی بازی ہار گئے جبکہ صرف ایک شخص زندہ بچا۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی روک تھام کی آگاہی مہم کے سلسلے میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر ایک انٹرویو نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمالی بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ تاہم خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بالائی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 31، پشاور 27، کوئٹہ 22، گلگت 18، مری 15، مظفر آباد 20، سری نگر 17، جموں 31 اور لے 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے ٹیکس نظام میں اصلاحات پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے بشام حملے کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے پیر سے صوبے بھر میں بچوں کے لیے حفاظتی ٹیکوں کی خصوصی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔